ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بڑا پیارا لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ بادشاہ کے گھر والوں کو بھی یہ بچہ بڑا محبوب تھا۔ اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین و فطین نکلا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، میرے مرنے کے بعد اس بچے کا خوب خیال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اسے کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ احمد یتیم کو زیادہ اہمیت دی۔ احمد خودداد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ بتدریج ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نئے بادشاہ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ اس نے اسے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا اور تمام شخصی اور ذاتی معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ اب احمد آزادی کے ساتھ محل کے کسی بھی کونے میں آ جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد سے کہا، میرے خاص کمرے سے فلاں چیز لے آؤ۔ احمد جب اس کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کی خاص لونڈی کو ایک نوکر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ اس لونڈی نے احمد کی منت سماجت کی کہ اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ لونڈی خوبصورت تھی اور وہ احمد کی منتیں کرنے لگی، میں تمہاری ہر قسم کی خدمت سر انجام دینے کو تیار ہوں، تمہیں ہر طرح سے خوش کرنے کو تیار ہوں۔ احمد نے کہا، استغفر اللہ، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے امیر کی امانت میں خیانت کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا ہے، یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہے۔ اس نے لونڈی کو نصیحت کی اور توبہ استغفار کرنے کی تلقین کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ فکر نہ کرے، میں اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ دوسری طرف لونڈی کو مسلسل فکر کھائے جا رہی تھی، کہیں احمد میرا پردہ فاش نہ کر دے۔ رات کے وقت حسب دستور جب امیر کمرے میں آیا تو اس لونڈی نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو چاک کر لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے امیر کے پاس پہنچ گئی۔ امیر اس وقت اکیلا تھا۔ اس نے اپنی خاص لونڈی کو اس حالت میں دیکھا تو لونڈی سے پوچھا، تمہیں کس نے مارا ہے اور تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ لونڈی نے مکر و فریب کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے کہا، احمد یتیم نے میرے ساتھ زبردستی زنا کیا ہے، میرے کپڑے پھاڑے ہیں، میں بڑی مشکل سے بھاگ کر یہاں آئی ہوں، ورنہ وہ تو میری جان لے لیتا۔ امیر نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے سوچا، احمد یتیم کی سزا سزائے موت ہونا چاہیے اور اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ اب رات ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنے ارادے کو صبح تک کے لیے ملتوی کرنا مناسب سمجھا۔ ادھر احمد یتیم محل میں بے حد مقبول ہو چکا تھا، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ اسے سرِ عام قتل کروا دیا جاتا، اس سے محل میں خام خواہ چہم گوئیاں ہوتیں۔ امیر نے سوچا، اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو نہ اس کے جرم کا پتہ چلے اور نہ اس کے قتل کا۔ خیر، امیر نے خود ہی منصوبہ بندی کی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، جس شخص کے ہاتھ ایک تھال بھیجوں اس کا قتل کر دینا اور اس تھال میں اس کا سر رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خادم نے حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا۔ چند دن گزرے، امیر نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا،
اسٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو مجھے امیر نے بھیجا ہے اور جو چیز دے اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ احمد یتیم نے اپنے امیر کے حکم کے تعمیل میں سر ہلایا اور تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے کچھ لوگ ملے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے احمد یتیم سے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ احمد نے کہا میں امیر کے کام سے جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ کا فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں۔ جب وہ تھال لے کر واپس آئے تو آپ اسے امیر کے پاس لے جائیں، بات مقبول تھی۔ انہوں نے ایک نوکر کو اشارہ کر دیا کہ وہ تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جائے اور وہ جو چیز دے وہ واپس یہاں لے کر آئے۔ قدرت کا انصاف دیکھیے کہ یہ وہی شخص تھا جو لونڈی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا تھا۔ چنانچہ وہ تھال لے کر اس خادم کے پاس چلا گیا۔ اس خادم خاص نے قتل کرنے کے لیے خاص جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے نوکر کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اس کی گردن کاٹ دی اور پھر تھال میں رکھ کر اچھی طرح لپیٹ دی اور وہ گردن لے کر خود ہی امیر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ خاص خادم اس تھال کو لے کر حاضر ہوا۔ امیر نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو وہ احمد یتیم کے سر کی بجائے کسی اور کا سر تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا احمد یتیم کہاں ہے؟ تو امیر کو بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ ہے۔ امیر نے احمد یتیم کو بلانے کا حکم دیا۔ جب احمد یتیم حاضر ہوا تو پوچھا میں نے تمہیں ایک کام دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تھال لے کر جاؤ، تم خود کیوں نہیں گئے؟ احمد یتیم جو کہ تمام حالات سے بے خبر تھا، اس نے نوکروں کے درمیان جھگڑے اور پھر ان کے درمیان صلح کا ذکر کیا کہ وہ وہاں مشغول تھا۔ اچانک امیر کو خیال آیا اور اس نے احمد سے اس نوکر کے بارے میں پوچھا کیا تم اس کے بارے میں یا اس کے کسی گناہ کے بارے میں جانتے ہو؟ احمد نے کہا ہاں، اس کے فلاں لونڈی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور میں نے دونوں کو غلط حالت میں عین اوپر سے پکڑا تھا۔ اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا تھا کہ میں اس کی پردے داری کروں۔ امیر کو جب سارے واقعے کا علم ہوا تو اس نے لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور احمد کو مزید اختیارات دے دیے اور اس کے لیے اس کے دل میں محبت احترام مزید بڑھ گیا۔ ناظرین اکرام، یہ تھا انجام ایک وفادار کی وفاداری کا اور ایک خائن کی بدکاری اور دھوکے کا۔ بے شک میرا پروردگار جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اس کے خلاف کوئی تدبیر کوئی پلان کام نہیں کرتا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔